بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس چینل پر سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ جب اللہ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لائیں۔ اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 سالوں تک وہ پتلا بے جان وہاں پڑا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو اور ان کی اولاد کو رتبہ درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اس نے روح پاک کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹھیکرے کی طرح تھا، گوشت پوست میں بدل جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چیخ ماری، بولے الحمدللہ، تو اس کریم رحیم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمکم اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں فرشتے کہتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریبی و پیارا نہ ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس خلیفہ سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو آدم علیہ السلام کو برتری دینی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے اور حکم دیا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائے۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکے، اپنی غلطی مان کر بولے اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا اور سکھایا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کے چاروں طرف لائنوں میں آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بلا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔